ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ 1400 سال پہلے بغیر کسی الٹرا ساؤنڈ کے مادر رحم میں جس ایکیوریسی کے ساتھ انسانی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے ہیں، جس طرح پہاڑوں کو میخیں کہا گیا اور جس طرح کشش ثقل کو سورہ رحمان میں بیان کیا گیا کہ اے جن و انس زمین و آسمان کے کناروں سے نکلنے کی استطاعت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، نہیں نکل پاؤ گے مگر زور کے ساتھ۔ یہ تمام آیات اس وقت تک انسانی فہم سے ماورا تھیں جب تک کہ سائنس نے اس حد تک ترقی نہ کر لی کہ الٹرا ساؤنڈ ایجاد کر کے مادر رحم میں انسانی تخلیق کے مراحل کو بغور دیکھا اور تصویر کشی کی گئی تو قرآن کو حق پایا گیا۔ پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑا گیا کیونکہ اپنی تشکیل کے بعد زمین زور زور سے ہلتی تھی، لہذا سائنس نے اس حتمی سچ کو بھی قرآنی نقطہ نظر کے مطابق قبول کیا ہے۔ اسی طرح خلا میں جانے کے لیے ایک زوردار قوت درکار ہوتی ہے، اور خلائی شٹل یا اسپیس کرافٹ 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ یا ایک سیکنڈ میں 11 کلومیٹر کی تیز رفتار سے سفر کریں تو اس قوت یا فورس کو توڑ سکتے ہیں جو اسپیس تک پہنچنے میں مانع ہے۔ یہ سب ابتدائیہ پس منظر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآنی آیات اپنے اندر سمندر کی طرح گہرائی رکھتی ہیں، اور ظاہر ہے گہرائی تک جانے کے لیے ماہر غوطہ خور ضروری ہے، ورنہ انسان ڈوب سکتا ہے۔ لہٰذا علم و حکمت کے اس قرآنی سمندر سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنیادی علم سے آگے بڑھنا ہوگا۔ آئیے آپ کو قرآن کا ایک اور موضوعاتی پہلو بتاتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام سے ایک یہودی نے پوچھا، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، تو ذرا بتائیے کیا قرآن میں میری اور آپ کی داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو سرسبز زمین ہوتی ہے اس میں خوب سبزہ نکلتا ہے، جبکہ بنجر زمین میں گھاس پھوس اور جھاڑیاں نکلتی ہیں۔ دراصل اس یہودی کی داڑھی گنی نہ تھی، کہیں کہیں سے نکلی ہوئی تھی اور کہیں جگہوں سے غائب بھی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس کی قرآن سے خوبصورت تمثیل بیان کی۔ یہ علم کا عرفان تھا جس نے قرآن کا فہم آسان کر دیا تھا۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، تو ان کے علم و فہم کے کیا کہنے، جبکہ ہم تو ابھی تک ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح اور تفسیر پر ہی باہمی دست و گریباں اور اختلاف رائے کا شکار ہیں۔ اب آتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو سامعین، ایک تذکرہ ہمارے ایمان کی حالت میں ہے کے بارے میں ہے، یعنی مال خرچ کرنے والے، راتوں کو تہجد اور قیام کرنے والے، غصے کو روکنے والے، نماز پڑھنے والے وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ ذکر ہماری ارواح کا ہے کہ عالم ارواح میں، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں قرآن فرماتا ہے، اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے، کہ کہیں قیامت کے دن کہو ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ یعنی عالم ارواح میں تمام انسان اپنے رب کی پہچان کر کے آئے ہیں، لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ کافروں کا کیا قصور اگر انہیں ہدایت نہ مل سکی۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ عالم ارواح سے رب کی پہچان لے کے آئے ہیں، اب یہ اقرار دنیا میں شیطانی اثر کے تحت بھول گئے تو اس پر ان کو سزا ملے گی اگر کفر پر راضی رہے تو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بار بار یاد دلائے گا، اپنی نشانیاں دکھائے گا دنیا میں، پھر بھی کفر پہ قائم رہے تو انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر کچھ لوگوں کا ذکر ہے قرآن میں ذکر خیر کے ساتھ، آئیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ذکر کہاں موجود ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو رات کو قیام کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے رہتے ہیں اور مال خرچ کرتے رہتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر دیکھتے ہیں ہمارا ذکر کہیں اور ہوگا یقیناً۔ چلیے آگے قرآن میں دیکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ان کو دیا گیا ہے۔ تو کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو رات کو
جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، خوف اور امید سے اللہ کو پکارتے ہیں اور مال خرچ کرنے والے ہیں۔ اگر اس میں سے کچھ پائی جاتی ہیں تو بشارت ہو، اور اگر کچھ نہیں پائی جاتی ہمارے اندر خوبیاں تو پھر ہم آگے دیکھتے ہیں مزید ہمارا ذکر کہاں ہے۔ ایک اور جگہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے عز و ادب کے ساتھ کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، یعنی عبادت میں راتیں بسر کرتے ہیں رات کو، یعنی رات کو سوتے نہیں ہیں، یا سوتے ہیں تو کچھ دیر سوتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، کیا ہم ان میں سے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر آگے دیکھتے ہیں مزید کہ ہمارا ذکر کہاں ہے آخر قرآن میں۔ ایک اور صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 134، جو آسودگی اور تنگی میں مال خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اس کیٹیگری کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو مال خرچ کرتے ہیں، بھلے تنگی ہو یا خوشحالی، اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اس میں ہیں تو ہمارے لیے بشارت ہے، کیونکہ اللہ ہمیں دوست رکھتا ہے، اور اگر ہم ان میں نہیں ہیں تو پھر آئیے آگے مزید دیکھتے ہیں کہ ہمارا ذکر قرآن میں آخر کہاں ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 9، دوسروں کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی کیوں نہ ہو، اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ تو کیا ہم اپنی جان کو مقدم رکھتے ہیں دوسروں پہ، یا دوسروں کو اپنی جانوں پہ مقدم رکھتے ہیں؟ اگر ہم دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو حرص نفس سے بچا لیا گیا ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ مراد کو پہنچیں گے۔ لیکن اگر ہم دوسروں کے بجائے اپنے آپ کو مقدم رکھتے ہیں تو پھر یقیناً ہمارے لیے یہ بشارت نہیں ہے۔ اب پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بشارت ہے اور ہمارے لیے کون سا ذکر ہے قرآن میں۔ سورہ شورى آیت نمبر 37، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور کچھ کا ذکر آگے اس طرح سے دیا گیا ہے۔ اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کیا ہم نماز پڑھنے والے ہیں؟ کیا ہم آپس میں مشورہ کر کے اپنے تمام امور سر انجام دیتے ہیں؟ کیا ہم مال خرچ کرتے ہیں؟ اب ان میں سے اکثر آیتوں کے اندر ایک چیز مال خرچ کرنا بار بار آ رہا ہے، تو ہم مال خرچ کرنے والے اگر بنیں گے تو ان تمام بشارتوں کو پا لیں گے۔ چھٹک گئے، اب تک بیان کردہ لوگوں میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ذکر کہاں ہے مزید۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، تو غرور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم دیوانہ شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ تو یہاں سے بھی توبہ کرتے ہوئے آگے پڑھیے۔ مزید دیکھا تو معلوم ہوا کہ گناہوں اور گناہ و نیکی کے ملے جلے اعمال والے بھی اطمینان اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی نوید ہے۔ رحمان و رحیم رب فرماتا ہے، اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، منقبض ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، اور جب ان کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔
इसमें भी अगर नहीं है तो आगे देखते हैं हम कहाँ हैं کہ کچھ لوگوں سے پوچھا جائے گا آیت میں بیان کیا کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو، وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم جھوٹ سچ باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ تو یہاں بھی توبہ کرتے ہوئے اللہ سے آگے بڑھتے ہیں کہ ہم ان میں سے نہ ہوں، نماز نہ پڑھنے والوں میں سے نہ ہوں، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والوں سے جنتی جب پوچھیں گے، جب دوزخ میں جلتا ہوا انہیں دیکھیں گے تو وہ بتائیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے، روز جزا کو بھی جھوٹ قرار دیتے تھے۔ یہاں پہ پہنچ کے تھوڑی دیر کے لیے دم بخود ہو جائیں، کانوں پہ ہاتھ رکھیں، اللہ سے پناہ مانگیں، میں ان لوگوں سے بری ہوں۔ اور کچھ لوگ جن کو اپنے گناہوں کا صاف اقرار ہے، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ اللہ ان پہ مہربان ہے اور توجہ فرمانے والا ہے، قریب ہے کہ خدا ان پہ مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہاں تو یہی ہم لوگوں کا حال ہے بے شک، تو ہمیں یقیناً سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں ان تمام بشارتوں کے اندر۔ گناہ گاروں کے لیے یہ اطمینان بخش پہلو ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مہربان اور رحیم پائیں گے جو بخشنے والا مہربان ہے۔ گناہوں کا اقرار اس لیے بہت ضروری ہے کہ شیطانی اور نفسانی اثرات کے تحت انسان اپنے گناہوں کو پہچان ہی نہیں پاتا یا انہیں چھوٹا سمجھتا ہے اور یوں توبہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور توبہ سے یہ محرومی اسے بخشش اور رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔